خلوت آج کی نظم ضرب کلیم۔ خلوت یعنی تنہائی، انسانی زندگی میں ایک خاص جز اور ایک وصف رکھنے والی کیفیت۔ رسوا کیا اس دور کو جلوت کی ہوس نے، روشن ہے نگاہ آئینہ دل ہے مقدر۔ جلوت یعنی نمود و نمائش، آئینہ دل یعنی دل کا شیشہ، مقدر یعنی میلہ۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ اس دور کے لوگوں میں نمایاں ہونے اور خود نمائش کے جذبے نے انہیں رسوا کر دیا ہے۔ نمود و نمائش کا جذبہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کا چہرہ یعنی ظاہر تو بہت روشن اور خوبصورت ہے، لیکن دل یعنی باطن بہت تاریک ہے۔ نگاہیں تو بے شک روشن دکھائی دیتی ہیں، لیکن دل کا آئینہ میلا ہو گیا ہے۔ ظاہر اچھا، باطن تاریک، یعنی ہر شخص جو ہے وہ اپنے ظاہری حوال سے اپنی شناخت کروانا چاہتا ہے اور اپنے تمام تر اپنا علم، اپنی صلاحیت کو صرف اور صرف اپنے ظاہر پہ صرف کرتا ہے۔ بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے، ہو جاتے ہیں افکار پرکندہ و ابتر۔ ذوق نظارہ یعنی نظارے کی لذت، پرگندہ یعنی منتشر بکھرے ہوئے ابتر برے۔ جب آدمی کی ہوس نظارے کی لذت کو حد سے زیادہ بڑھا دیتی ہے تو پھر آدمی اچھے اور برے کے دیکھنے یا نہ دیکھنے میں تمیز اور رواں نہیں رکھ سکتا، اور اس کے خیالات منتشر اور خراب ہو جاتے ہیں۔ آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرہ نیسیاں کبھی بنتا نہیں گوہر۔ بڑا باکمال شعر ہے، یعنی وہی جو خودی کی تربیت کے حوالے سے مرشد اقبال کا جو ایک میسج ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آغوش سپی کی اگود، صدف، آغوش صدف یعنی سپی کی گود، قطرہ نیسیاں یعنی خاص ابر بہار کا قطرہ، گوہر یعنی وہ۔ اس شعر میں مرشد اقبال اس نظریے کی لذت جسے آدمی کی ہوس پیدا کرتی ہے، تنہائی اور خلوت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ جلوت پر خلوت کی بڑائی کو ایک قدرتی مثال سے سمجھایا ہے، یعنی ایک خاص قسم کی بہار کا بادل جب برستا ہے تو وہ سپی جو سمندر کی سطح پر منہ کھولے تیر رہی ہوتی ہے، ان قطروں کو اپنی آغوش یا اپنے پیٹ میں لے لیتی ہے اور پھر برسوں سمندر کی تہہ کی تنہائیوں میں بیٹھ جاتی ہے، اور اس طرح بارش کے قطرے ان کے پیٹ میں موتی بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی سپی تنہائی اختیار نہ کرے تو یہ قطرے چاہے ابر نیسیاں کے ہوں کیوں نہ ہوں، موتی نہیں بن سکتے۔ یعنی بارش کے جس قطرے کو سپی کی گود نصیب نہ ہو اور سپی تنہائی میں نہ ہو تو وہ موتی نہیں بنا سکتی، کیونکہ وہی قطرہ آب یعنی بارش کا وہ قطرہ جو صدف کی آغوش میں، گود میں
چھپ جاتا ہے، اور جب قطرے کو صدف کی خلوت نصیب ہوتی ہے تو وہ موتی بن جاتا ہے۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں اسی طرح خودی بھی خلوت میں مستحکم ہوتی ہے۔ اگر خودی کی تربیت کرنی ہے، اگر خود شناسی حاصل کرنی ہے، اگر اپنے آپ کو جاننا ہے تو کچھ وقت خلوت میں گزارنا پڑے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے انبیاء، اولیاء، بزرگان دین، ان کی زندگی کا جو ابتدائی دور ہے وہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پہاڑوں میں، بیابانوں میں اور جنگلوں میں انہوں نے گزارا اور اپنی خودی کو مضبوط کیا، اپنی پہچان حاصل کی۔ اس کے بعد پھر خالق کائنات نے ذمہ داریاں ان پہ ڈالیں اور پھر وہ اس کو نبھانے کے قابل ہوئے۔ خلوت میں خودی ہوتی ہے خودگیر و لیکن، خلوت نہیں اب دیر و حرم میں بھی مویا سر۔ خودگیر اپنی تربیت میں مشغول رہنا، دیر و حرم مندر اور مسجد میسر یعنی حاصل۔ خودی کی تربیت کے لیے تنہائی کا ہونا ضروری ہے۔ مسلمان صوفیہ کرام اپنی ابتدائی زندگی میں اپنی اور اپنے خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جب ریاضت اور محنت کرتے تو آبادیوں کے شور و غل سے دور بیابانوں میں جا کر یاد خدا میں مشغول ہو جاتے تھے، اور یوں وہ قدرت کے نظاروں کے قریب تر ہوتے تھے۔ اسی طرح وہ خود شناسی کی دولت لے کر دنیا کو ہدایت دینے کے لیے جلوت میں آ جاتے تھے۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ یہ تنہائی جو اپنی اور اپنے خدا کی معرفت کے لیے لازمی ہے، آج کل نہ کعبے میں نظر آتی ہے نہ مندر میں۔ یعنی کہ آدمی کے اندر جلوت اور خود نمائی کی اتنی ہوس پیدا ہو چکی ہے کہ دین و دنیا میں سے کہیں بھی وہ خلوت حاصل نہیں جو معرفت کے لیے یعنی اپنی پہچان کے لیے ضروری ہے۔ تو یعنی جو تنہائی ہے وہ اپنے خدا کی معرفت کے لیے لازمی ہے، جو کہ نہ کعبے میں نظر آتی ہے، مرشد اقبال فرماتے ہیں، نہ مندر میں۔ یعنی کہ ایک جمع غفیر ہے لوگوں کا عبادت گاہوں میں اور شور و غل ہے، یعنی اپنا فرض ادا کیا اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ یعنی عبادت گاہوں کا یہ حال ہے، وہ فرما رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر آج کا انسان کو کہ تو نمایاں ہونا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ جو ہے تیرا تعلق استوار ہو، تو تجھے اپنی زندگی میں خلوت کو محسوس کرنا پڑے گا اور خلوت سے محظوظ ہونا پڑے گا۔ اور خلوت ہی ایک ایسا مقام اور ایک ایسی گوشہ تنہائی ہے جہاں انسان غور و فکر کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں مجھے اپنے بابا جی کا وہ شعر یاد آ گیا کہ اگر حق سے نہیں خلوت نشینی تو پھر جلوت کا گلزار جناں کیا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں نمایاں ہو جاؤں، مخلوق میری قدر اور عزت کرے اور مجھے کوئی معاشرے میں مرتبہ اور مقام حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے تجھے پہلے حق سے خلوت نشینی اختیار کرنی پڑے گی۔
یعنی اپنے اللہ سے، یعنی اپنے اللہ کے لیے تنہا ہونا پڑے گا۔ جو اللہ کے لیے تنہا ہوتے ہیں، میرے بابا جی فرماتے ہیں، پھر ان کے ارد گرد اللہ تعالیٰ ایک جمع غفیر جو ہے وہ کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ اس ہجوم کی رہنمائی پر اللہ ان کو لگا دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں، پھر وہ جلوت میں آتے ہیں، اور جلوت کی پھر جو ڈیوٹی ہوتی ہے، یعنی بازاروں میں آتے ہیں، رونق میلوں میں آتے ہیں، لوگوں میں آتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اور وہ پھر مخلوق کی رہنمائی کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔